میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دولارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، اس حدیث پاک کو میں نے اس سے پہلے بھی قبل پڑھا تھا۔ جب میں نے اس یوٹیوب چینل کا آغاز کیا تھا تو میں نے اس کو جب اس وقت پیش کیا تھا، اس وقت میں نے بتایا تھا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ حالانکہ یہ قرآن پاک کی آیت نہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ ایک میرے بہت ہی عزیز ساتھی نے میری رہنمائی فرمائی کہ یہ قرآن پاک کی آیت نہیں بلکہ حدیث پاک ہے، تو اس بات کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی آیت نہیں بلکہ حدیث پاک ہے۔ تو آئیے اسی کے تحت میں ایک اور حدیث پاک پڑھوں کہ علم کے فضائل کیا ہے، علم کے فضیلتیں کتنی ہیں اور اس سے کیا کیا ہمیں فائدے ہیں، اس کے بارے میں ایک اور حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھ لیجیے۔ اس سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جاریۃ او علم ينفع به او ولد صالح يدعو له، صدق اللہ العلی۔ آئیے اس حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات، فخر موجودات، شمس الضحیٰ، بدر الہدیٰ، نور الورا، کشف الورا ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان دنیا سے اپنی زندگی گزار کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے، جب اپنی دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر اخروی دنیا میں لگ جاتا ہے، جب فنائے دنیا سے رخصت ہو کر اخروی دنیا کی طرف جانے لگتا ہے، جب اس کی کوچ ہو جاتی ہے، جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگتے ہیں، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب ایک جہان سے دوسرے جہان جانے کی تیاری کرتا ہے، دنیاوی زندگی سے اخروی زندگی کی تیاری کرنے لگتا ہے، تو میرے سرکار فرماتے ہیں انقطع عنہ عملہ، تو اس سے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے کام اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، نہ وہ نیکی کر سکتے ہیں نہ وہ برائی کر سکتے ہیں۔ اب جو وہ نیکی کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں، اب وہ برائی جو کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے عالم برزخ کے سفر میں وہ لگ جاتا ہے، جنت کے لیے جب اس دنیا سے وہ نکل جاتا ہے، جب اپنی روح، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں میرے مکی مدنی سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے مہربان ہیں اپنی امتوں پر۔ وہ فرماتے ہیں نہیں الا مگر من ثلاثۃ، تین چیزیں ایسی ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے، جس کا عمل مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، جس کے کرنے سے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ فرماتے وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں الا من صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی کہ صدقہ جاریہ کوئی انسان کر کے دنیا سے گزر جائے، جب دنیا سے وہ وفات پا جائے، جب وہ اپنی زندگی بسر کر لے، جب اس کے اعمال منقطع ہو جائے، لیکن جب وہ صدقہ جاریہ کر کے چلا جا چکا رہتا ہے تو اس کا
अमल, ये अमल करना उसको मरने के बाद भी इस अमल का फ़ायदा पहुँचेगा। जो लोग उससे फ़ायदा हासिल करेंगे, लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, अच्छे काम करके वे रहेंगे तो उस सदका जारिया से भी उसको नफ़ा मिलेगा और उसके बदले में उसकी मग़फ़िरत होगी इंशाअल्लाह ताला। जैसे एक मैं सदका की मिसाल दे दूँ कि मसलन किसी मदरसे में कुरान शरीफ नहीं है या कुरान शरीफ है पर हदीस पाक की किताबें नहीं है, तो वो लाकर कोई बंदा रख दे सदका जारिया की नीयत से, सदका की नीयत से रख दे, तो अब वो उसके लिए खैर हो जाए, अब वो उसके मरने के बाद भी उसके लिए खैर का सबब बन जाएगा। कैसे कि जब तक उससे कोई इल्म हासिल करता रहेगा उसको नफ़ा पहुंचता रहेगा, क्योंकि वो उस किताब को ख़रीदा है और उसी के ज़रिए लोग इल्म हासिल कर रहे हैं और आगे तक फैला रहे हैं। अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं। दूसरा ऐसा कौन सा अमल है जिसके ज़रिए लोग मरने के बाद भी वो अमल मुनक़ते नहीं होता, नहीं जुदा होता है? तो कहते हैं औ इल्मिन युनफ़अु बिही, और कहते हैं या इल्म युनफ़अु बिही, जिसके ज़रिए फ़ायदा पहुँचे। कोई अल्लामतुद्दहर गुज़रा और उसने अपने किताब को लिखा और उसके ज़रिए लोग पढ़ते हैं, उसको पढ़कर समझते हैं और कौम की इस्लाह करते हैं, तो ये भी क्या है कि मरने के बाद उस इल्म के ज़रिए दूसरे को नफ़ा पहुँचा, बंदे किसी दूसरे बंदे को नफ़ा पहुँचा, तो ये भी क्या है, ये भी मरने के बाद इसका अमल मिलता रहेगा, इसका सवाब मिलता रहेगा। तो आज मेरी इस गुफ्तगू का उन्वान यही है कि इल्म हासिल करें और इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि आपको सदका जारिया की नीयत से फैलाइए, ताकि आपको मरने के बाद भी इसका सवाब मिलता रहे और जब तक ज़िंदा हैं उस वक्त भी आपको सवाब मिलता रहे और मरने के बाद भी इसका सवाब आपको मिलता रहे। इसकी मिसाल यूँ कि किसी Subscribe my channel and press the bell icon.